دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب جرگے کا آغاز کرتے ہیں، تمام سرداران بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو عثمان صاحب محمد سے پوچھتے ہیں کہ ایک ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ریاست کا مطلب اپنی روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا یعقوب صاحب، کیا آپ کو سمجھ آئی؟ تو یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب میں اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ سب سرداران اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں، ورنہ میری تلوار سے انہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تو محمد کہتا ہے کہ بابا ہم عثمان کی بات ہرگز نہیں مان سکتے۔ تو یعقوب اپنے بیٹے محمد سے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ علاء الدین وہاں کہتا ہے کہ بابا مجھے بتائیں، میں اسے خاموش کرواتا ہوں۔ تو عثمان صاحب اپنی مسند پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو تمام سرداران بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عثمان اپنے سرداروں کو کہتا ہے کہ اگر جس نے میری بات نہ مانی تو وہ میری تلوار سے ہرگز نہیں بچ سکتا، اور خبردار اگر کسی نے میرے پیٹھ کے پیچھے چال چلنے کی کوشش کی تو اسے معافی ہرگز نہیں ملے گی، سمجھے یعقوب صاحب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یعقوب صاحب آئندہ کے بعد میرے پیچھے کھڑے رہیں گے تو آپ کی بقا ہے، ورنہ میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو عثمان صاحب کو یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب آپ ریاست، سلطنت اور اقتدار کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی جنگ کی اور جہاد کی بات کبھی نہیں کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یعقوب صاحب وہ بات ہم آپ کے جانے کے بعد کریں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا دشمن ایک ہی ہے، ہم دونوں کا دشمن تاج الدین نویان ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ میرے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ کریں۔ تو محمد اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا ہم عثمان کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن محمد کو اس کا باپ خاموش کروا دیتا ہے، اور عثمان کہتا ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ چلیے گا، ورنہ کسی کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ عثمان اپنے سرداروں کو حکم دیتا ہے کہ یعقوب صاحب میں دل سے آپ کو معاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب مجھے پتہ لگے گا کہ آپ مخلص ہو کر میرے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہی میں آپ کو معاف کر سکوں گا، دروازے کھلے ہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو یعقوب صاحب اور تمام سرداران وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور عثمان صاحب اپنی مسند پر بیٹھتے ہیں۔ دوستو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان یعنی شہر میں آتا ہے، اور وہ آ کر اپنے سردار سے پوچھتا ہے کہ بائندر صاحب کارج رسون کو لے کر کیا خفیہ راستے سے آ گئے؟ تو وہ سپاہی کہتا ہے کہ جی شہزادے آ گئے، میں بائندر صاحب اس کی زبان کھلوانے کے لیے اسے توڑ رہے ہیں۔ تو اورحان کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، بائندر صاحب اس کا منہ کھلوا لیں گے۔ اتنے میں دوستو اورحان دیکھتا ہے کہ الچن خاتون کے گلی میں جاتی ہے، اور ہولوفیرا بھی وہاں یعنی شہر میں آ جاتی ہے، اور ہولوفیرا اس اورحان کے پیچھے جانا چاہتی ہے، لیکن اورحان الچم خاتون کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، اور اسے اس کے پیچھے جاتے ہوئے ہولوفیرا بھی دیکھ لیتی ہے۔ ہولوفیرا ان دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے جا کر دیکھتی ہے تو وہ کیا بات کرتے ہیں، لیکن اورحان الچم خاتون کو دلاسا دیتا ہے کیونکہ وہ پریشان ہوتی ہے اپنے والد اور اپنی بھابھی کو لے کر۔ تو اورحان کہتا ہے کہ آپ پریشان بالکل نہ ہو، عثمان صاحب اور ہم مل کر آپ کے والد اور آپ کی بھابھی کو ضرور بچا لیں گے۔ لیکن ہولوفیرا ان دونوں کو یہ بات کرتے دیکھ رہتی ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتی اور رونے لگ جاتی ہے، لیکن اورحان اس کو تسلی دے کر کہتا ہے کہ الچم خاتون آپ پریشان ہرگز نہ ہو، ہم مل کر آپ کے بابا کا بدلہ ضرور لیں گے، اور یہ رومال لیں اور اپنے آنسو کو پوچھ لیجئے۔ تو ہولوفیرا بھی یہ منظر دیکھتے ہوئے اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ چلو یہاں سے، ہمیں یہاں پر رکنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس کو جاتے ہوئے وہاں سے فاطمہ خاتون دیکھتی ہے۔ فاطمہ خاتون فوراً واپس آ کر بھاگ کر اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی میری بات سنیں، ہولوفیرا کو میں نے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس نے آپ دونوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ یہاں سے روتے ہوئے گئی ہے۔ تو اورحان اس کے پیچھے جاتا ہے، تو فاطمہ خاتون الچم خاتون سے کہتی ہے کہ آپ کون؟ وہ کہتی ہے میں الچم خاتون ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا تعارف کرواتی ہیں، لیکن اورحان الچم خاتون سے پیچھا چھڑوا کے اورحان دوبارہ واپس جاتا ہے، تو ہولوفیرا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ جو تم نے دیکھا، جیسے تم نے دیکھا ایسا ہرگز نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ لیکن ہولوفیرا کہتی ہے کہ جانے دو اورحان، میں تمہاری ہرگز بات نہیں سنوں گی۔ اورحان تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میری خالہ کو بھی تم نے اپنا دشمن بنا لیا ہے، اور میں ہرگز تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ تو اورحان کہتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان تو اب تم بھی نہیں آ سکتی، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دل صرف تمہارے لیے ہی دھڑکتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، جو تم دیکھا جو تم سوچ رہی ہو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے کہ میری خالہ نے بازنطین کے شہنشاہ کو خط لکھا ہے اور اس سے فوج منگوائی ہے، اور بازنطین کے جلاد کو بھی منگوایا ہے۔ تو اورحان کہتا ہے کہ بازنطین کا جلاد کون ہے؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے اس بات کا مجھے نہیں پتا، لیکن تم نے ایک جنگ چھیڑ دی اورحان، اور اس سب کا ذمہ دار تم ہو، اپنی رعایا کو اور اپنی ریاست کو بچا لو، لیکن میں تمہارے ہرگز باتوں میں نہیں آؤں گی۔ اورحان کہتا ہے مجھے یہ بتا دو کہ بازنطین کا جلاد کون ہے؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے مجھے نہیں پتا، اور وہاں سے وہ جانا چاہتی ہے۔ جب وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھتی ہے اور اورحان کہتا ہے کہ مجھے اتنا بتا دو کہ بازنطین کا جلاد کون ہے، تو وہ کہتی ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اتنے میں وہاں پہ علاء الدین آتا ہے اور اپنے بھائی اورحان سے کہتا ہے کہ اورحان بھائی ہولوفیرا یہاں سے کیوں گئی، سب خیریت ہے؟ تو وہاں پر فاطمہ خاتون آ کر
کہتی ہے کہ بھائی آپ اپنا بتائیں آپ نے کیا کیا؟ تو علاؤدین کہتا ہے کہ بھائی میرا دل اب بجھ چکا ہے، میں نے اپنی محبت کو دفن کر دیا ہے۔ تو ارحان کہتا ہے ہم اس سب معاملے سے بھی مل کر نمٹ لیں گے۔ تو وہ سب بہن بھائی مل کر یعنی شہر کی طرف جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم ان مشکلات کا بخوبی ان پہ قابو پا لیں گے، بھائی آپ پریشان ہرگز نہ ہوں۔ دوستوں پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جرکتائی جس کو عثمان صاحب نے ایک نیا فریضہ سونپا ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو عثمان صاحب اسے کہتے ہیں کہ تمہارا فرض یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہوگا، تمہیں اپنے خاندان سے دور رہنا ہوگا اور تمہیں یعقوب صاحب کے قریب رہنا ہوگا۔ تو یعقوب صاحب یعنی شہر سے واپس جا رہے ہوئے کہتے ہیں، تو محمد اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا ہم عثمان کے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ تو یعقوب صاحب محمد کو کہتے ہیں کہ تم خاموش رہو، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ سعادت خاتون بھی دوستوں وہیں پر ہوتی ہے، وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یعقوب صاحب کے سامنے عثمان صاحب اپنے محل سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یعقوب صاحب آپ جا رہے ہیں۔ اتنے میں ہی بازنطین کا ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کہ عثمان صاحب تکفور نے سارا محصول ادا کر دیا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی سکہ اس میں سے کم ہوا تو تکفور کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، جا کے تکفور کو یہ بتا دینا۔ تو یعقوب صاحب کے پاس عثمان صاحب جاتے ہیں اور یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یعقوب صاحب مجھے پتہ ہے کہ آپ شرمندہ ہیں، میں بھی آپ کو دل سے معاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب مجھے پتہ چلے گا کہ آپ دل سے نادم ہیں، دل سے شرمندہ ہیں، تو میں بھی آپ کو معاف کر دوں گا، لیکن ابھی تک میں نے آپ کو معاف نہیں کیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی غلطی کا کفارہ ضرور ادا کریں گے۔ ابھی آپ جا سکتے ہیں، دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ تو یعقوب صاحب اپنے خاندان کو ساتھ لیتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ تو وہاں پر گونجا خاتون بھی موجود ہوتی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کا فائدہ اٹھایا، جس کی وجہ سے میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، لیکن ابھی کے لیے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں اور میں آپ کو اپنے پیچھے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہوں گا۔ تو محمد اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آپ ہرگز ایسا نہ کریں، لیکن یعقوب اسے کہتا ہے کہ تم خاموش رہو۔ وہاں پر گونجا خاتون علاؤدین کو دیکھتی ہے، لیکن علاؤدین اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو دوستوں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب یعنی شہر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے محل میں آتے ہیں۔ تو ارحان آ کر کہتا ہے کہ بابا ہولوفیرا سے میں نے سنا ہے کہ بازنطین کا کوئی جلاد آ رہا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا۔ تو ارحان کہتا ہے کہ بابا کیا آپ اس جلاد کو جانتے ہیں؟ تو عثمان کہتا ہے کہ میں جانتا تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت خطرناک ہے، وہ بھیس بدل کر حملے کرتا ہے اور اس نے شہنشاہ کے سامنے شہنشاہ کے سپاہیوں کو بھی قتل کیا۔ تو ارحان کہتا ہے کہ حضور پھر تو بڑا مشکل ہوگا، لیکن عثمان کہتا ہے کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے۔ دوستو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اپنے خاندان کے ساتھ یہی شہر سے باہر جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں، بالا خاتون بھی وہیں ہوتی ہیں اور وہ سب ان کو رخصت کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتی ہیں۔ اتنے میں گونجا خاتون بھی وہاں سے گزرتی ہے۔ دوستو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کارا جلاسون جو کہ عثمان کی قید میں ہوتا ہے، عثمان کے سپاہی اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ الچم خاتون کے والد اور بھابھی کہاں ہیں؟ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں ہرگز اپنا منہ نہیں کھولوں گا، تم جو مرضی کر لو۔ اتنے میں وہاں پر عثمان سردار بھی آ جاتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں جلاسون کہتا ہے کہ عثمان تمہارا سر میں اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا، ورنہ عثمان کہتا ہے کہ اس کا منہ کھولو، اس کی ہڈیاں توڑو۔ وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ اس کا کان کاٹ دو، اس کا کان کاٹنے لگتا ہے تو اس کو توڑو تاکہ یہ بتا سکے کہ میرے سپاہی کہاں پر ہیں۔ دوستو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منگول بھی یعنی شہر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ اپنے کارواں کے ساتھ آتے ہوئے عثمان کے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ عثمان کو خبر کرو کہ تاج الدین نویان عثمان سے ملنا چاہتا ہے، وہ یعنی شہر میں آ کر صرف عثمان سے بات کرنے چاہتا ہے۔ تو عثمان کا سپاہی عثمان کو خبر پہنچاتا ہے کہ عثمان صاحب تاج الدین نویان کا ایک سپاہی آیا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں عثمان صاحب سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں سپاہی زندان میں جاتا ہے کیونکہ عثمان صاحب زندان میں موجود ہوتے ہیں، وہاں وہ کارا جلاسون کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو کارا جلاسون کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ الچم خاتون کا والد کہاں ہے۔ تو عثمان کہتا ہے کہ بتاؤ کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ تاج الدین نویان کے ملک میں ایک محفوظ جگہ پر نظر بند ہیں، وہ تمہیں ہرگز نہیں مل سکتے۔ اتنے میں وہاں پر ایک سپاہی آتا ہے اور عثمان صاحب کو کہتا ہے کہ تاج الدین نویان یعنی شہر میں آپ سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ تو اتنے میں کارا جلاسون کہتا ہے کہ عثمان تمہاری موت تمہارے سر پر آ چکی ہے، اب جس سے تم ڈرتے ہو اس سے تم کیا کہو گے؟ تو عثمان کہتا ہے کہ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ دوستو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین وہاں کھڑی ہوتی ہیں اور ملعون خاتون والا سے کہتی ہے کہ الچم خاتون کے بارے میں تم نے سنا؟ تو آلگن بھی کہتی ہے کہ جی میں نے سنا ہے، وہ حائمہ خاتون کے خاندان سے ہیں۔ اتنے میں وہاں پر الچم خاتون اور فاطمہ خاتون بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ تو الچم خاتون اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ
मैं हाइमा खातून के कबीले से हूँ। तो वो कहती है, मलून खातून आलगन से कहती है कि जाओ इस इल्चिम खातून को कमरे में ले जाओ और इसके कपड़े भी तब्दील करवा दो। तो वो कहती है कि बहुत शुक्रिया मलून खातून, मैं कपड़े यही पहनूंगी। मलून खातून कहती है कि इसकी क्या वजह है? तो वो कहती है कि जब तक मेरे बाबा अपनी सदारत पर नहीं बैठ जाते तब तक मैं यही कपड़े पहनूंगी, क्योंकि ये कपड़े मैंने एक मर्द की तरह पहने हैं और जब तक मेरे वालिद नहीं छूट जाते मैं इस कपड़ों को तब्दील नहीं करूंगी। तो मलून खातून उसकी ये बहादुरी देख कर बड़ा खुश होती है और बाला से कहती है कि बाला, ये लड़की तुम्हें कैसी लगी? क्या तुम इसे पसंद करती हो? तो बाला खातून कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी, अभी हमें बहुत कुछ देखना बाकी है। इतने में मलून खातून कहती है कि बाला, तुम ठीक कहती हो। तो फातिमा खातून कहती हैं कि वालिदा, मुझे भी ये कपड़े पहनने की इजाज़त आप क्यों नहीं देती? तो मलून खातून बाला से पूछती हैं कि बाला, ये लड़की तुम्हें कैसी लगी? तो बाला कहती है कि वक्त आने पे इसका भी फैसला कर लेंगे, अभी हम देखेंगे ये कि ये कैसी है। तो दोस्तों, यही यहाँ पे इसका एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के निशान को भी दबा दीजिएगा। शुक्रिया।